یہ بہلول کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دجلہ کے کنارے مٹی کے گروندے بناتا ہے اور گرا دیتا ہے، مٹی کے مکان بنا کر گرا دیتا ہے کہ وہاں سے بادشاہ گزرا اور بادشاہ دیکھ کر رک گیا اور کہتا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول کہتا کہ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا بیچتے ہو؟ تو کہا ہاں بیچتا ہوں۔ تو کہا کتنے کا؟ کہتا 10 روپے کا۔ تو بادشاہ ہنس کر گزر گیا، کہتا مجنون ہے۔ تو پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، تو ملکہ زبیدہ نے جب اس کو دیکھا اور وہ بھی رک گئی اور کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول کہتا کہ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو کہتی بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہتے 10 روپے کا۔ تو بادشاہوں کے لیے 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ تو ملکہ نے 10 درہم نکالے اور بہلول کو دے دیے۔ تو بہلول نے 10 درہم جو ہے وہ دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مٹی کا ڈیلا اور سونے کی ڈری جب تک اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتی۔ تو بہلول نے ایک مکان کے گرد دائرہ لگایا اور کہا کہ یہ تیرا ہوا۔ تو ملکہ گزر گئی۔ تو شام کو جب ملکہ محل میں پہنچی تو بادشاہ بھی آ گیا تھا۔ تو بادشاہ رات کو سویا تو منظر جاگا، حشر کا دن ہے، جنت کا منظر ہے۔ تو بادشاہ دیکھتا ہے بہت خوبصورت مکان ہے۔ تو بادشاہ کو ایک مکان بہت ہی اچھا لگا۔ تو بادشاہ کا جی چاہا کہ اس کو پاس جا کر دیکھو۔ تو بادشاہ جب اس کے پاس گیا تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ ملکہ زبیدہ۔ بادشاہ شوق سے آنکھیں بھرا اور جب دروازے کے قریب پہنچا تو دربار نے روک لیا۔ تو دربار نے کہا کہ یہ ملکہ زبیدہ کا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میری ہی ملکہ ہے۔ تو دربار کہنے لگا کہ دنیا کے ضابطے اور ہیں اور آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ تو بادشاہ اٹھ گیا۔ تو بادشاہ بے چین ہوا اور ملکہ کو جا کر کے اٹھایا اور کہا کہ تم نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ میں نے جنت میں تیرا مکان دیکھا ہے، جنت میں تیرا محل دیکھا ہے۔ تو ملکہ کہتی ایسا میں نے کوئی عمل نہیں کیا، وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ۔ ہاں یاد آیا، کل دجلہ کے کنارے سے گزر رہی تھی کہ وہاں پہ بہلول جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، دیوانہ کہلاتا ہے، وہ جنت کے کہتا تھا کہ میں مکان بنا رہا ہوں۔ میں نے فقیر سمجھ کر 10 روپے اس کو دے دیے تھے، ایک مکان خرید لیا تھا۔ تو بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں مجذوب سمجھ کر گزر گیا، مجنون سمجھ کر میں گزر گیا تھا۔ بادشاہ اگلے دن کزدن گزرا، تو جب کزدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں بھی آج مل جائے، تو وہی کام کر رہا ہو تو کام بن جائے۔ تو بادشاہ جب ان کے پاس گیا تو بہلول وہی کام کر رہا تھا اور وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ کہتا کہ مجذوب ہے، کوئی اور بات نہ کرتے، اچھا ہو کہ وہی بات کرے۔ تو بادشاہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا کہ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں، جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا بیچتے ہو؟ کہا ہاں ہاں بیچتا ہوں، بیچنے کے لیے ہی بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور کہتا ہے کتنے کا بیچ رہے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ آدھی حکومت لگے گی۔ تو بادشاہ کہتا کل تو تم نے 10 روپے کے کہا تھا۔ تو بہلول نے کہا کہ کل تم نے سودا دیکھا نہیں تھا، تم آج سودا دیکھ کر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو بغیر دیکھ کر سودے کرتے ہیں۔ اچھا ایک خوشخبری آپ کو بھی سناتا ہوں، وہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور پھر فرمایا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر